اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حضوری حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طہارت ہم نے ایک مین ٹاپک رکھا تھا اور اس میں پھر ضمناً بہت سارے ٹاپکس آئیں گے، جن میں سے پہلا ہم نے وضو کا مکمل بیان کیا اور اب غسل کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے۔ آپ کو بتایا تھا کہ غسل کبھی تو ہم پر فرض یا واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے۔ جب غسل سنت ہوتا ہے تو وہ کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ عیدین کا غسل ہے یا جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں یا میدان عرفات میں غسل کرتے ہیں، یا میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ غسل کریں نہ کریں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انسان پہلے ہی پاک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال و افعال ہو جاتے ہیں کہ جن کے بعد انسان پر ایک خاص کیفیت اور حالت طاری ہو جاتی ہے اور جس کو ناپاکی کی حالت، ناپاکی کی کیفیت کہتے ہیں، اور وہ غسل کے بغیر اترتی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہاء اسلام پھر کہہ دیتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا۔ اصل میں تو یہ غسل فرض ہوتا ہے اس کا کرنا، لیکن یہ بھی فقہاء کی عادت ہے کہ کبھی وہ جو چیز فرض ہوتی ہے اسے واجب سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی واجب کو فرض سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے قربانی اصلاً واجب ہے لیکن کہہ دیتے ہیں تم آپ پہ قربانی فرض ہو گئی، اور اسی طرح زکوٰۃ اور نماز یہ سمجھ لیں فرض ہوتے ہیں، اور کبھی کہہ دیتے ہیں جی آپ پہ نماز واجب ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تو یہ اصل میں جب ہم فرض کو واجب سے اور واجب کو فرض سے ادا کرتے ہیں یا تعبیر کرتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ لفظ بول دیتے ہیں، یعنی فرض کے لیے واجب کا لفظ اور واجب کے لیے فرض کا لفظ بول دیتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ اپنے اس شرعی معانی میں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ اس سے لازم والا معنی لے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا غسل واجب ہو گیا، حالانکہ غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اسباب اگر پائے جائیں تو غسل کرنا فرض ہے، تو یہاں واجب بمعنی لازم ہوگا۔ ورنہ اگر شرعی تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو فرض وہ چیز ہوتی ہے جو کسی نص قطعی سے حکم ثابت ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے۔ اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ، ایک بار بھی ترک کرنا گناہ کبیرہ، اور انکار کرنا اکثر کفر ہوتا ہے۔ جبکہ واجب جو ہوتا ہے وہ کسی نص قطعی سے نہیں بلکہ نص ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کا ایک بار اس کا کرنا باعث ثواب ہے، اور اس کا ایک دو بار چھوڑنا یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ ہاں عادت بنا لیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہوتا ہے۔ یہ ہے فرض اور واجب کی اپنی اصل تعریف۔ لیکن اب اگر ہم فرض کو واجب کہہ دیں، واجب کو فرض کہہ دیں، تو حقیقتاً ان شرعی تعریف کے تحت نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ اس سے لزوم یا لازم والا معنی لے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ پہ قربانی فرض ہو گئی، اب قربانی تو اصلاً واجب ہے، فرض کیسے ہو گئی؟ فرض کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہم لازم کا معنی لے رہے ہوتے ہیں، آپ پہ یعنی قربانی لازم ہو گئی۔ آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، حالانکہ زکوٰۃ اصلاً فرض ہے، تو یہاں واجب بمانے لازم، کہ آپ پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ تو یہ تھوڑا سا وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات غسل کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب غسل کی فرضیت کے اسباب پائے جائیں۔ سبب پایا جائے گا تو مسبب بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایک شے جس کا سبب بن رہی ہوتی ہے اس کو مسبب کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو علت اور معلول کہتے ہیں کہ یہ علت اور سبب ہے، اور جس کے لیے یہ شے علت بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے، اسے اس کا معلول کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی تھوڑے سے یاد رکھ لیں، کبھی آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں یا کوئی عالم بیان کر رہے ہوں تو تھوڑا سا آدمی کو نالج ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غسل کے فرض ہونے کے 5 اسباب تھے جو میں نے سابقہ پروگرام میں عرض کیے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ہے حالت حیض کا ختم ہونا۔ جب حالت حیض طاری ہوتی ہے تو ایک ناپاکی طاری ہو جاتی ہے، حالت حیض ختم ہوتی ہے تو سمجھ لیں حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے اور عورت پہ غسل کرنا فرض ہے۔ دوسرا حالت نفاس ہوتی ہے، اس کا اختتام بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بہنوں کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، جب یہ ختم ہوتے ہیں تو جنابت طاری ہو جاتی ہے اور اب غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تیسرا سبب اس کا احتلام ہوتا ہے، یعنی رات کو اس آدمی سویا اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اور اس کی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی کہ جاگنے پر اگر وہ اپنے کپڑوں میں تری محسوس کرتا ہے اور یہ یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر۔ ہاں اگر صرف انزال یاد ہے کہ بالفرض ڈسچارجنگ ہوئی تھی، یا یہ یاد ہے کہ کوئی خواب وغیرہ جسے ہوتا ہے وہ یاد ہے، لیکن صبح اٹھ کے جب کپڑے دیکھے تو اس پہ کوئی نشان موجود نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو سوتے میں غسل کے وجوب کا معیار کپڑوں پر تری کا موجود ہونا ہے، ہوگی
تو غسل واجب نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ چوتھا سبب آپ کو بتایا تھا، اگر جاگتے میں بالفرض غسل واجب ہو تو اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، جو ایک شہوت والی کیفیت اس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو پھر انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، ڈسچارجنگ ہوتی ہے، یہ غسل کو واجب کرتی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ بالفرض اگر کسی نے وزن اٹھایا اور وزن اٹھانے کی بنا پر چند قطرات اس کے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ چونکہ بشہوت نہیں نکلے ہیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور پانچواں سبب ہوتا ہے زوجین کا آپس میں باہمی تعلق قائم کرنا، یہ چاہے زوجین ہوں یا نہ ہوں، انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا اس طرح کا تعلق قائم کرنا اگر ہو جائے جو تعلق زوجین کہلاتا ہے، سمجھ لیجئے، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اس کے بعد فوراً غسل واجب ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک دفعہ تعلق قائم ہو گیا، چاہے فوراً انسان علیحدہ ہو جائے، بس دخول کے ساتھ ہی غسل فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ پچھلے پروگرام میں آخر میں ایک وضاحت کر چکا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کرتے ہوئے صحیح بات ہے کہ ہمیں بھی جھجک ہوتی ہے اور سننے والے بھی بسا اوقات اس کو سن کر اس وجہ سے کہ اطراف میں بچے بھی ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرعی احکام کو بیان نہ کیا جائے تو ہر جگہ ایسے اسباب اور ذرائع سب کو میسر نہیں ہوتے کہ اگر میڈیا پر یا کسی خاص موقع پہ مسائل کو بیان نہ کیا جائے تو وہ ان ذرائع سے حاصل کر لیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، یہ میری زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہے، بہت بڑی میں نے اپنی عمر کا حصہ الحمدللہ مسائل بتاتے ہوئے، مسائل سنتے ہوئے گزارے ہیں۔ ہماری زندگی میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ غسل کس طریقے سے فرض ہوتا ہے، کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، اور غسل واجب ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایسی لائف گزارتے رہے، وہ ایسی حالت میں نمازیں پڑھتے رہے، ایسی حالت میں قرآن چھوتے رہے، ایسی حالت میں مسجد میں جاتے رہے، اور یہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ایک شخص کے اوپر غسل فرض ہو اور وہ قرآن کو چھوئے، وہ قرآن کو زبان سے پڑھے، وہ مسجد کے اندر جائے، نماز پڑھے، اگر جان بوجھ کے پڑھتا نہ کہ اس کو پتہ تھا کہ مجھ پہ جنابت طاری ہے اور اس حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے اور پھر پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ لیکن کم علمی کی بنا پہ تھوڑی سی رعایت اس کو مل سکتی ہے کہ وہ شدید گناہ گار تو ضرور ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مسائل سیکھنے چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ غسل کے 5 اسباب ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک سبب کبھی قائم ہوا تھا اور اس کے بعد انسان نے غسل نہیں کیا تھا تو اور اس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی مثال کے طور پر، یا وہ اسی حالت میں مسجد میں چلا گیا تھا یا قرآن چھو لیا تھا، تو یہ گناہ گار ہوا، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں، جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے تو یہ تو ہے کہ فوری طور پہ اس پہ غسل کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ دیر کریں گے تو نماز ہی نکل جائے گی، اور خاص طور پہ نماز کا مسئلہ ہے، تو پھر اسے فوری طور پہ غسل کرنا فرض ہے، دیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آنکھ کھلی، رات میں سو رہے تھے، آنکھ کھلی، اب تھوڑا سا ٹائم ہے فجر کے اندر اور پتہ چلا غسل واجب ہے تو فوراً غسل کرنا ہوگا، دوبارہ سوئیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر 5 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر حالت جنابت میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو انسان تھوڑی بہت تاخیر کر لے تو شریعت نے فوری طور پہ غسل کو واجب قرار نہیں دیا ہے، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ وہ فوراً سے پیشتر غسل کر لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ہو، جنبی اسے کہتے ہیں جس پہ غسل واجب ہو، کیونکہ اس پہ حالت جنابت طاری ہوتی ہے، اور جس پہ حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو جنبی کہا جاتا ہے، تو جس گھر میں کتا یا تصویر یا جنبی شخص ہو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتے سے مراد وہ کتا ہے جس کو شوقیہ پالا گیا ہو، اگر واقعی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے، یا شکاری کتے جن سے شکار پکڑوانا مقصود ہے، وہ فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تصویر سے مراد وہ تصویر ہے جس کو تعظیماً گھر میں آویزاں کر کے لگایا گیا ہو، اگر الماری میں بند ہیں یا تصویر ہے لیکن اس پہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے تو پھر یہ فرشتوں کی آمد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کو عقلی لحاظ سے نہ دیکھا جائے کہ یار یہ کیا تصویر کھلی لگی ہو تو فرشتہ نہیں آئے گا، پردہ ڈال دیں تو آ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی راز بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں یہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اور تیسرا حالت جنابت ہے، سرکار نے جسے فرمایا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو وہ فوراً اپنا غسل کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جنابت کو قائم رکھنے میں نماز کے ہی قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو فرض ہے کہ فوراً غسل کرے، اب تاخیر بالکل جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز کے قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جتنی جلدی نہائیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ جب حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے تو بعض کام کرنے حرام ہو جاتے ہیں،
بعض کام کرنے مکروہ ہو جاتے ہیں اور اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے پھر عمل کرنا ہوگا۔ جو کام حرام ہو جاتے ہیں، مثلا اس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کو بلا حائل چھو نہیں سکتا ہے۔ بلا حائل کا مطلب اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، جیسے ایک ہاتھ میں آپ نے رومال لیا پھر اس سے قرآن پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست قرآن پکڑنا یا آیت پہ ہاتھ رکھنا، مثلا کسی کتاب میں، اردو کی کتاب ہے، اس میں کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اب یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن خاص اس آیت کے اوپر ہاتھ لگ گیا تو یہ گویا کہ قرآن پر ہاتھ لگنا ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں زبان سے قرآن پڑھنا بھی یہ حرام ہوتا ہے، منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کو منع فرمایا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو، اسے انسان دعا کی نیت سے پڑھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقط ثنا کرنا، تعریف کرنا مقصود ہو، قرآن پڑھنے کا قصد و ارادہ نہ ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد پھر انسان کرے۔ مثلا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی مستقل آیت ہے، لیکن اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور اس آیت کو بطور دعا پڑھ رہا ہے جسے اکثر ہم پڑھتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس میں افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ کلی کرنے کے بعد کریں۔ تو یہ کام حرام ہے جو میں نے آپ کو بتائے۔ باقی اگر جو اذکار الہیہ ہیں ان کو کرنا جائز ہے، سبحان اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، لیکن کلی کرنے کے بعد کریں تو بہتر ہے۔ بغیر کلی کیے پڑھیں گے تو اس میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ گار تو اب بھی نہیں ہوں گے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا اور کلام کریں گے لیکن پہلے کال لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ حالت جنابت میں حرام ہے، جیسے نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا، قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے ادا کرنا، یا قرآن کو یا اس کے ترجمے کو بھی چھونا بلا حائل، یہ سب حرام ہوتا ہے۔ اور بعض کام کلی کرنے کے بعد بالکل جائز ہو جاتے ہیں، کلی کے بغیر اگر کریں گے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس عمل کو ناپسند تو کیا لیکن انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو ایک بتایا ذکر الہی ہے، دوسرا کھانا کھانا بغیر کلی کیے۔ اس پہ اور کلام مزید کر لیں گے۔ چلیں طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر درزی کے پاس کسی نے کپڑا سلنے کے لیے دیا اور اس میں سے کچھ کپڑا بچ گیا تو کیا درزی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کے علاقے میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کپڑا دیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ عموماً چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں، پھر تو بالکل درزی کے لیے جائز ہے کہ پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کا کپڑا چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ عرف یہ جاری ہے کہ چھوٹی موٹی قطرنیں جو ہوتی ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر باقاعدہ ایک بڑا پیس باقی بچتا ہے تو وہ لوگ عموماً واپس لے جاتے ہیں، تو اس قسم کے بڑے پیس کو رکھنا درزی کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ پہلے مالک کو بتانا ہوگا کہ آپ کے اس کپڑے میں سے اتنا پیس بچا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں رکھ لوں؟ وہ کہیں یس تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا حکم حقیقتاً موقوف ہے وہاں کے عرف اور لوگوں کی عادت پر، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا حالت حیض میں کوئی بہن تبلیغ دین کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ایسی حالت میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتی، باقی احادیث کریمہ پڑھ سکتی ہیں، اور یا قرآن کے ترجمہ بھی بیانی نہ بیان کریں، قرآن کا مفہوم اگر ذکر کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتی ہیں، اور کوشش کریں کہ ایسی حالت میں واقعات وغیرہ بیان کر کے اس سے درس نکات نکال کے لوگوں کی اصلاح کا سامان کریں، قرآن حتی الامکان نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال حالت حیض تبلیغ دین کو روکتی نہیں ہے، قیودات شرعیہ کے ساتھ بالکل وہ تبلیغ دین کر سکتی ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں ایک سجدہ بھول گیا تو کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آخر میں آپ کو یاد آ گیا کہ میرے کو ایک پچھلی رکعت میں کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہے، تو مثلا آخر میں آپ کو 3 سجدے کرنے ہوں گے، 2 تو اس رکعت کے اور ایک پہلی جو رکعت کا رہ گیا ہے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ حالت حیض میں اگر کسی نے قرآن کو چھو لیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں کفارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، اس پہ فقط اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ احتیاط کریں۔ اب یہ اس والے کویسچن ہے اس پروگرام کے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مجھے ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے، ذہن میں ٹینشن رہتا ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز میں بھی خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پاتا، اور اسی ٹینشن اور غصے کی بنا پر بعض اوقات مجھ سے نماز ترک ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، بار بار کے غصے سے ایک تو آپ کی شخصیت قابل نفرت بن جائے گی، لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کی شکل پہ یقینی سی بات ہے جب ہر وقت غصہ طاری ہوگا تو لوگ آپ کی شکل دیکھ کے ڈریں گے کہ بھئی یہ تو اماں جان آ گئی ہیں بڑی خطرناک قسم کی۔
تو اس لیے اس غصے سے اچھا پھر آپ کے اندر طبیعت خراب ہوتی رہے گی، بار بار بلڈ پریشر ہائی ہوگا، کب تک آخر جسم مدافعت کرے گا؟ خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی خطرناک بیماری کی شکل میں یہ چیز ظاہر ہوگی اور آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بہت غور سے پڑھیں، آپ کی سیرت پاک کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پے در پہ ہونے والی زیادتیوں کے باوجود کتنے کول مائنڈ ہو کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ان لوگوں کے دلوں کو جیتا اور انہیں مذہب اسلام کی طرف مائل فرمایا۔ تو جب انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو پڑھتا ہے جو کہ باوجود قدرت بھی درگزر فرما رہے ہیں اور اپنے جلال کو، اپنے غصے کو ضبط کر کے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہماری طبیعت میں بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی اچھے ایسے انسان کی صحبت میں رہیں جس کو غصہ یا تو آتا ہی نہ ہو یا بہت کم آتا ہو، تو ایسے شخص کی صحبت بھی بڑی باعث برکت ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ برداشت کرنے کا ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو یقیناً پھر جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے طبی لحاظ سے بھی نقصانات آپ دیکھیں گی اور اخروی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال حکم شرع یہی ہے کہ کتنا ہی ٹینشن ہو، کتنا غصہ آئے، تو بہرحال نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی۔ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں اور اچھوں کی صحبت میں رہ کر اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کر کے اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور ٹھنڈا پن پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں اور نماز پابندی سے ادا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم کسی کے صدقے سے، کسی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اکابرین اسلام کا معمول بہا رہا ہے، بشرطے کہ اس کو کوئی فرض یا واجب نہ سمجھا جائے۔ تو لہٰذا چونکہ نیکوں کے ذکر میں برکت ہوتی ہے تو یہ دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، جو آپ نے ایک توبہ اللہ کی بارگاہ میں فرمائی تھی، آپ تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، آپ کے نام مبارکہ کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کی اجتہادی خطا سے درگزر فرما دیا گیا۔ لہٰذا وسیلہ صرف زبان کے ذریعے ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا فلاں کے صدقے میں قبول کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کا معمول بہا رہا ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسرے کہتی ہیں کہ بعض گھر میں ان کے کہا جاتا ہے کہ تعویذ باندھنا شرک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ جب انہوں نے پیش کیا، آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں، اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے، اور تعویذ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے سنا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس قسم کے مضامین تو نہیں ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کر دیا اور وہ حالت ایمان میں تھا تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جلے گا، یہ ایک الگ مسئلہ اور الگ بحث ہے، لیکن آپ نے چونکہ خوابی معاملہ ذکر کیا تو اس قسم کی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ کیا لائف انشورنس کروانا شرعاً جائز ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ قدرت و اختیار سے کروا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑی قباحتیں ہیں، جوئے کا مفہوم بھی ہے، سود کا مفہوم بھی ہے، ناجائز کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ بچیں۔
اور اگر کہیں یہ لائف انشورنس یا دیگر انشورنس جو ہے وہ قانونی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں کہ آپ کو کروانا ہی پڑے گا، یہ قانون بن گیا ہے، اب آپ مجبور ہیں، اس قانون کے تحت رہتے ہوئے آپ بالکل کروا سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ اگر والد صاحب نے دوسری شادی کی اور اس والد صاحب کا لڑکے کا پہلے ایک بیٹا تھا، تو اس کی جو ان کی والدہ ہوں گی یعنی باپ کی جو منکوحہ ہے، اس کا یہ بیٹے کے ساتھ کیا پردے وغیرہ کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، باپ کی منکوحہ جو ہے وہ بیٹے کے لیے محرم ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب وہ محرم ہے تو ان کی بہنیں جو ہیں وہ خالائیں بن گئی ہیں، ان سے بھی وہ بھی اس کے لیے محرم بن جائیں گی، لہٰذا ان سے نہ رشتہ ہو سکتا ہے اور نہ پھر مطلب کوئی پردے وغیرہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال احتیاط کی جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے 4 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، 2 کے بعد جیسے کہ سنت ہے کہ اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھی جائے، لیکن اس نے نہ پڑھا، کھڑا ہو گیا، اور تیسری میں ثنا بھی نہیں پڑھی، تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سجدہ سہو ترک واجب کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ نوافل میں اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا سنت غیر موقدہ ہیں، اس میں 2 کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تیسری میں ثنا پڑھنا بھی اس سنت غیر موقدہ یا نوافل میں سنت کریمہ ہے، اور ترک سنت سجدہ سہو نہیں ہوتا، لہذا اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ چورن وغیرہ کچھ بنایا تھا، اس میں بلی نے منہ مار دیا، تو کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا وہاں سے نکال کے پھینک دیں، باقی استعمال کر لیں؟ دیکھیں، بلی کا جوٹھا بالکل پاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی، آپ نے پانی اس کے سامنے کیا، اس نے پانی پیا، آپ نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ اگر بلی کا جوٹھا ناپاک ہوتا تو یہ پانی ناپاک ہو چکا تھا اور قابل وضو نہ رہتا، یہ اشارہ تھا اس طرف۔ واضح طور پر سرکار نے فرما بھی دیا کہ بلی بار بار چکر لگانے والی ہے، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر بلی نے چورن میں یا دودھ میں منہ مار بھی دیا اور اس کے منہ پہ کوئی نجاست آپ نے پہلے نہیں دیکھی تھی، مثلا اس نے چوہا کھایا، آپ کے سامنے کھا رہی ہے اور پھر آ کے ایک دم منہ مار دیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ پہ بلڈ لگا ہو اور وہ اس میں پانی میں یا دودھ میں مل جائے، تو اب تو کراہت ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ لیکن بلی اگر ویسی گھوم رہی ہے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کے منہ پہ نجاست ہے، تو اس کا منہ پاک متصور ہوگا، چورن میں یا دودھ میں منہ مار دے تو آپ اس کو استعمال بہرحال کر سکتے ہیں، طبیعت نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی لحاظ سے وہ پاک رہے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو تفسیر نہیں پڑھا سکتی ہوں اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے کیو ٹی وی پہ قرآن سکھانے کے پروگرام آتے ہیں اور اس میں مختصراً تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، آپ وہ پروگرام بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی سیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ مطلب جیسے آپ نے تدبر قرآن کی سیڈیز کے بارے میں کہا، تو آپ یہ سہولت بازار کی ویب سائٹ پہ یہ ویب سائٹ وزٹ کر لیں، سہولت بازار کی، اس میں آپ کو سب پروسیس پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کو سی ڈی حاصل کرنی ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کیا فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ اکیلی پڑھنی ہے یا اس کے ساتھ سورت بھی ملا سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، سورت ملانے کو کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے سورت ملا لیتا ہے تو کوئی اس پہ سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ مستحب تھا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اگر کسی نے سورت ملا لی تو ترک مستحب لازم آیا، یعنی ثواب میں کمی ہو جائے گی بلکہ، لیکن اس میں کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، نہ انسان گناہگار ہوگا۔ بہن فرماتی ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے؟ دیکھیں، یہ مکروہ تنزیہی بعض نے کہا اور بعض نے اس کو تحریمی رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور اگر کوئی پی لے تو اس کو چاہیے کہ قے کر دے، تو اس میں تھوڑی شدت سختی نظر آتی ہے، اسی لیے بعض نے کہا کہ گناہ ہوگا اگر کھڑے ہو کر پانی پیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی فائدے یعنی طبی فائدے کو ملحوظ رکھ کر ایک مشورتاً یہ بات کہی ہے، لہٰذا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے روایت بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم پیا کرتے تھے اس حالت میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، اس طرح کی روایت میں کہ ہم کھاتے تھے اس حالت میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، تو تھوڑی بہت چیز کھانا پینا کھڑے ہو کر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن عادت نہ بنائی جائے، بیٹھ کر ہی پیا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات موجود ہیں، اور گناہ کے ہونے نہ ہونے میں چونکہ اختلاف ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کہ جب اس طرح اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا یہی تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ بہن نے فرمایا کہ ہم نیاز کرتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو کیا صرف ختم پڑھائیں یا بی بی فاطمہ کے معجزے بھی بیان کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میجر مسٹیک ہے کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ ہوتا ہی نہیں، ان کی کرامت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آل رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، لیکن اس قسم کی کہانیوں میں بعض ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو خود خاندان رسالت کی عزت اور عظمت کے منافی ہیں، جس کا ابھی مجھے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور اس کو عرض کر دوں گا۔ لیکن یہ معجزات وغیرہ نہ پڑھائے جائیں،
ختم قرآن ہو، قرآن پڑھیں اور نیاز وغیرہ ہو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اس نیاز وغیرہ کے مسئلے پر بھی انشاءاللہ کلام کر لیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اب ٹائم بہت کم ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن، حدیث اور علم دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔